فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بزرگوں، دوستو، بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ بقرہ جو دوسری سورت ہے قرآن پاک کی، اس کی 208ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ پڑھ کر ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو یہ حکم کیوں جاری کرنا پڑا۔ لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ لوگ نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن ان کا عمل اسلام کے مطابق نہیں۔ اب اسلام سے دوری دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک نظریات کی، عقائد کی بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری اعمال کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل اسلام پھر ہے کیا، کہ جس کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اصل میں اس کے اندر ہی اسلام کی پوری تعلیمات موجود ہیں۔ کلمہ طیبہ یا پہلا کلمہ جس کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے اندر اسلام کا جو پورے کا پورا مفہوم ہے وہ آ جاتا ہے، اور وہ مفہوم ہے کیا کہ ہم نے اپنی زندگی کے دوران جس بات پہ عمل کرنا ہے وہ بات ہوگی جو اللہ کی طرف سے آئی۔ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر حکم یا احکام وہی ہوں گے جو اللہ کی طرف سے آئیں، اور ان احکامات کو ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانا ہے، وہ طریقہ وہ ہوگا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب اللہ کے احکامات ایک تو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، کیونکہ وہ تو کلام ہی اللہ کا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لکھ دی گئی ہے اور ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر یہ کتاب مرتب کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قرآن یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک ہے۔ تو اللہ کے احکامات قرآن میں آ گئے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، لیکن اس کی تاکید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی اور یہ بتا دیا کہ یہ حکم بھی اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے حکم دو قسم کے تھے، ایک وہ جن کو حضور نے اللہ کے کہنے پر یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو حضور نے قرآن کا حصہ نہیں بنایا، لیکن آپ نے بتا دیا کہ حکم یہ بھی اللہ کے۔ اب ہمارے تک جو اللہ کے احکامات ہیں وہ تو پہنچے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کے احکام کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ ہمیں یہ ساری خبر دینے والی
ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین کا جو مرکزی نقطہ ہے، جو سب سے اہم ترین جو اس کے اندر شخصیت ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے حکم کس سے معلوم کرنے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے؟ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیونکہ انسان کو کئی احکامات کے سمجھنے میں کچھ مغالطہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ مشکل بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن ان سب کی وضاحت جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر دی۔ تو اب ہمارے سامنے نمونہ جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مطالبہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اے ایمان والو، یہاں خطاب ہی ایمان والوں سے ہے، عام لوگوں سے نہیں ہے، عام انسانوں سے نہیں ہے، ورنہ یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے کہ اے انسانوں، یہاں تو یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے ایک مسلمان کی تعریف۔ لیکن لوگ یہ دعویٰ کر کے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے منہ سے کلمہ صبح و شام پڑھ کے اپنی عملی زندگی میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ وہاں وہ اللہ کے احکامات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور کچھ اور چیزیں جو نہ اللہ کا حکم ہے، جو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرنے کا ارشاد فرمایا، وہاں پہ ہم بعض وجوہات کی بنا پہ دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر یہ وضاحت فرما دی کہ جس نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مکمل پروگرام پہ عمل کرے جو میں نے بھیجا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دعویٰ تو کریں مسلمانی کا اور عمل کریں ہندوؤں کے مذہب پر، عمل کریں یہودیوں کے مذہب پر، عمل کریں دہریوں کے جو طریقہ کار ہیں اس کے اوپر۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ دعویٰ ہی نہ کریں، پھر آپ نہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کو کسی کی مسلمانی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں اور اربوں فرشتے ہیں جو دن رات اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ اسے ہماری اس عبادت کی کوئی ذاتی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اپنی نجات کا ذریعہ بنانا ہے، اپنی دنیا کو بہتر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ناگواری کا اظہار فرمایا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے کہ نام تو تم میرا لو، اور اس کے بعد تم نام لو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تمہارا عمل جو ہے وہ نہ میرے حکم کے مطابق ہو، نہ میرے نبی کے حکم کے مطابق ہو۔ تو ایسا انسان جو ہے پھر وہ سمجھ لے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ ایک طرح کی بددیانتی ہے کہ آپ دعویٰ کچھ کریں اور عمل کچھ اور کریں۔ تو اس سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جب آپ نے اسلام کا دم بھر لیا تو پھر آپ کو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ اس میں یہ نہیں کہ چلو چند چیزیں لے لیتے ہیں، چند کو نہیں لیتے۔ یہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں انسانوں کی نفسیات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم میرے کچھ احکامات کو تو عملی زندگی میں لاتے ہو۔ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم میرے کچھ احکامات کو تو عملی زندگی میں لاتے ہو، یعنی اس پر ایمان لاتے ہو، اور کئی میری باتوں پہ تم عمل نہیں کرتے۔ یعنی تم نے اپنی مرضی رکھی ہوئی ہے کہ جہاں تمہیں حلوہ نظر آیا تم نے کھا لیا، جہاں تمہیں تھوڑی کڑواہٹ محسوس ہوئی وہ تم نے کہا یہ نہیں میں کر سکتا۔ جو آسان اعمال ہیں کہتا یہ تو میں کر لوں گا، جہاں کوئی مشکل پیش آ گئی وہاں نہیں کرنا، وہاں کہتے ہیں جی نہیں وہ تو اللہ بخشش کرے گا، جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، ہم جو ہمارے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے ہر عمل کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ تمام سڑکوں پہ، سرکاری بلڈنگوں پہ، پرائیویٹ دفتروں کے اندر فوٹیج کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ کون اندر داخل ہوا، داخلے سے لے کے جب تک وہ پھرتا رہا، جب تک وہ نکل نہیں جاتا، اس کی مکمل ریکارڈنگ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فوٹیج کیمرے پہلے دن سے ہی لگا دیے ہیں۔ ہر انسان کے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے بیٹھے ہیں جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اور ماضی میں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیسے تیز تیز لکھتے ہوں گے،
اب تو ہمیں سمجھ آ رہی کہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں جو ہم بولتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہوگا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی مووی بن رہی ہوگی، اور وہ اللہ کی پتہ نہیں کیسی ایڈوانس مووی ہوگی کہ جو کسی چیز کو مس ہی نہیں کرتی، نہ کسی کہی ہوئی بات کو، نہ کسی کیے ہوئے عمل کو، ہر چیز کی مووی بن رہی ہے۔ اور اللہ کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر اسلام کا دعویٰ کرنا ہے اور اگر اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو پھر اس پر پورے کا پورا عمل کرو۔ یہ پورا پیکج ہے، یہ ہاف پیکج نہیں ہے، یہ 20% پیکج نہیں ہے، یہ 40% پیکج نہیں ہے کہ چلو تھوڑا سا اس پہ عمل کر لیتے ہیں، تھوڑا سا انگریز کی بات مان لیتے ہیں، تھوڑی سی جو ہے نا وہ کافروں کی بات مان لیتے ہیں، تھوڑی سی دہریوں کی بات مان لیتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ اگر اس سے کام چلتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر یہی کہتا ہے کہ اے لوگو تم بس کلمہ پڑھ لو اور حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور جاؤ موجیں کرو، کوئی تم سے پوچھ پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، یہاں پہ بھی یہ فرمایا، ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس لیے کہ تم بات تو کرتے ہو اللہ کی اور سر جھکاتے ہو کسی بت کے سامنے یا کسی دنیاوی قوت کے سامنے اور اس کو اپنا الہ مانتے ہو۔ تم رب تو اللہ کو مانتے ہو رزق دینے والا، اور حقیقت میں تم سمجھتے ہو کہ نہیں کوئی اور ہے جو مجھے رزق دے رہا ہے، میرا باس مجھے رزق دے رہا ہے، میرا کاروبار مجھے رزق دے رہا ہے، میری نوکری مجھے رزق دے رہی ہے، اور اسی کو تم نے خدا بنا لیا، بتوں کو تم نے خدا بنا لیا۔ آج بتوں کی نوعیت بدل گئی ہے، آج شرک کی نوعیت بدل گئی ہے۔ ماضی میں تو لوگوں نے باقاعدہ بت رکھے ہوئے تھے نا، ہبل اور منات اور عزا، اور آج بھی ہندوؤں کے ہاں آپ کو پتہ ہے مندروں میں گھروں کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں بت نہیں ہے، لیکن ہم اپنا حاجت روا کسی اور کو ہی سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہم کسی پیر کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، بعض اوقات کسی اور انسان کو، اپنے باس کو، کہ یہ اگر خوش ہے تو بس ساری زندگی بڑی مزے میں گزرے گی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ یہ تم جس کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، اللہ تو جب چاہے اس کی حاجتیں روک دے اور اس کو وہ کچھ دکھا دے جو اس نے کبھی نہیں سوچا، تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ تو یہ نئی آج کے زمانے کے شرک یہ ہے کہ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بت بنا لیے ہیں اور انہی کو اپنی حاجت روائی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی اسلام کی اصل تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ ہمیں کسی جعلی پیر نے کہہ دیا نماز دی لوٹ کوئی نہیں، بس میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور ہر سال میرے جناب علی میلے پہ آؤ، مجھے اپنا پیسہ شیسہ دو جو نظر نیاز، بس تم بخشے گئے، میں نے وہاں پہ اتنے بندے بخشوانے ہیں، تمہیں بھی شامل کر لیں گے۔ دیکھو اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز نہ پڑھتے۔